بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج عالمی یوم صحافت ہے, یعنی 3 مئی, جو کہ پریس فریڈم سے منسلک عالمی دن ہے. اور آج RSF نے رپورٹ بھی جاری کی ہے. دنیا بھر میں جو صحافت کے حالات ہیں, واقعات ہیں اور جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے, اور اس میں پاکستان کی جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 7 درجے بہتری جو ہے اس میں آئی ہے. 157 سے پاکستان 150ویں نمبر پہ آیا ہے, اور البتہ ہندوستان کی جو ریٹنگز ہیں وہ کافی کم ہوئی ہیں, اور اس میں بڑی وجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو وہاں کے جو صحافی ہیں اور صحافت ہے اس کے اوپر جس طرح کی قدغنیں ہیں, جو وہاں پابندیاں ہیں, وہ بنیاد بنی ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر گو کہ RSF کی رپورٹ میں 7 درجے بہتری ہے, لیکن جو فریڈم نیٹ ورک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو صحافیوں کو دھمکیوں اور حملوں میں 1 سال کے اندر 60% اضافہ ہوا ہے. یہ معمولی اضافہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحافی جو کہ اس وقت بھی انصاف کے طلبگار ہیں. آج کے دن میں ارشد شریف کے قتل کو اگر نہ یاد کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی. 6 مہینے ہو گئے ہیں ارشد شریف کے قتل کو, اس کے باوجود اس کیس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. کینیا میں ان کا قتل ہوا تھا, پاکستان کے وزیر اعظم نے خط لکھا, سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ گیا, لیکن تاحال ارشد شریف اور ان کا خاندان جو ہے اور تمام صحافتی جو تنظیمیں ہیں, صحافی ہیں, وہ منتظر ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے سامنے آئے, حقائق جو ہیں وہ عوام کو پتہ چلیں. صحافی اپنی جنگ لڑتے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, لڑیں گے, اور سب سے زیادہ ولنریبل اگر معاشرے کے اندر کوئی ہے تو وہ سچ کہنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ ہر دور کے اندر پستے رہے ہیں, جبر کا شکار رہے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگتی رہی ہیں, ان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے, اور پوری دنیا میں صحافی جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, پاکستان سمیت. جہاں تک پاکستان کے سیاسی معاملات کا معاملہ ہے تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر سی سچویشن بن گئی ہے. ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے, اور مذاکرات آپ نے دیکھا کہ کل رات کو اسحاق ڈار صاحب نے ان کو کامیاب قرار دیا کہ انتخابات کے حوالے سے 1 تاریخ پر, یعنی تمام اسمبلیوں کے ساتھ قومی اسمبلی کا انتخاب ایک دن میں ہوگا, جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یہاں تک تو کامیابی تھی, لیکن 14 مئی سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں ناکام ہیں. اور عمران خان صاحب یاد رہے کہ کل بھی اور پرسوں 2 دن پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ 14 مئی سے پہلے جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کیا جائے, جو کہ سر دست بالکل قریب کی تاریخ تھی. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آج چلی گئی ہے, یعنی ابھی یہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ طے پانا تھا اور ہونا تھا, یا کہا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے ایٹ لیسٹ, لیکن PTI نے کل رات کو اس کو وائنڈ اپ کر دیا یا ختم کر دیا, اور اس کے بعد آئے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے 3 ادوار ہوئے. مذاکرات میں PTI نے ہر ممکن حد تک لچک دکھائی, لیکن مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ مگر الیکشن کی تاریخ اور اسمبلیوں کی تحلیل پر اتفاق نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ جو اب ظاہر ہے یہ مذاکرات اگر نہیں ہو رہے تو کیا ہوگا, اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ساتھ ہی جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کی محاذ آرائی ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ چکی ہے. یاد رہے کہ عدلیہ نے جو پروسیجر بل ہے اس کے حوالے سے تمام جو ریکارڈ تھا وہ بھی طلب کرنے کا کہا تھا, اور رجسٹرار نے اسپیکر کو خط لکھا تھا. مگر اب آج جو ہم نے سنا, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب اور دیگر تمام جو اراکین پارلیمنٹ تھے وہ ہم آواز نظر آئے کہ کسی صورت بھی یہ ریکارڈ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو نہیں دینا چاہیے, بلکہ 1997 کی جو اگزامپل ہے, مثال ہے, وہ بھی پیش کی گئی کہ لائبہ سومرو نے جو اس وقت عدلیہ ورسز پارلیمان تھا وہ ریکارڈ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا تھا. کیا ہوگا اس محاذ آرائی کا نتیجہ, اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. APC بھی آج ہوئی تھی, عوامی نیشنل پارٹی کی, جس میں کہ یہ کہا گیا کہ تمام پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ ساتھ تمام انتخابات ایک ہی دن میں ہونے چاہیے, اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے. تمام جماعتیں اس آل پارٹیز کانفرنس میں گئی تھیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے, جنہوں نے بائیکاٹ کیا اس آل پارٹیز کانفرنس کا, جو کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہوسٹ کی تھی. یہ تمام سارے معاملات ہیں. ثاقب نثار صاحب کے آڈیو لیک کے تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم
قائم کی گئی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 10 سالہ آڈٹ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے, ورنہ رجسٹرار صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دیا جائے گا, یہ بھی کہا ہے نور عالم خان صاحب نے. یعنی کہ بھرپور طریقے سے مقابلہ ہے, اور وہ کہا جاتا ہے نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, تو اس جنگ میں جو ہے وہ ہر چیز آزمائی جا رہی ہے. کیا سپریم کورٹ دوبارہ انتخابات کے سلسلے میں حکومت کو بلا سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے اپنا ایک خط اور تحریر کر دی, بلکہ اپیل کی ہے انہوں نے. وہ اپیل جو کہ 4 اپریل کے معاملے کے اوپر تھی, اس پہ بھی انہوں نے بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ دیا ہے کہ ان کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, تو پھر کیوں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے. پی ایم ایل این نے یا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ٹکٹس کی جو فروخت ہے اس کے معاملے کے اوپر بھی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو بہت سارے موضوعات ہیں, ایک گنجل ہے, اور یہ گتھی اور یہ گنجل جو ہے یہ کس طرح سے سلجھایا جائے گا. پاکستان کے سیاستدانوں کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں, عدالت کے بھی ہاتھ سے کیا معاملات نکل جائیں گے. ان سارے معاملات پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے جناب ملک احمد خان صاحب, جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, اور پی ایم ایل این کے بہت سنجیدہ لوگوں میں ان کا شمار ہے. سر بہت بہت شکریہ. دوسرے میرے مہمان مصطفیٰ صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کو دوبارہ سے تصور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں, لیکن ایک بہت معتبر آواز ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے ملک صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہتی ہوں, ایک سوال جو کہ پریس فریڈم کے حوالے سے ہے, اور آپ کے بھی دوست تھے ارشد شریف, وہ بھی آج انصاف کے طلبگار ہیں, تو آپ کی حکومت بھی ناکام ہو رہی ہے صحافیوں کو تحفظ دینے میں. یہ دیکھیے اس میں ایک ہمیں ان کی اس اندرناک واقعے کا بڑا صدمہ ہے, آج بھی وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا. کچھ چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑی مدھم ہوتی ہیں, لیکن ارشد کے ساتھ کیونکہ ایز یو نو جی میری تو ان سے ایک بڑی نیاز مندی اور پیار کا رشتہ تھا, لیکن اینی ویز یہ سسٹم کی زیادتی ہے. اور زیادتی یہ ہے کہ جب آپ کرمنل ایکٹ ٹریس کرنے لگتے ہیں نا, تو وہ پھر ایک بڑی انویسٹیگیٹو سکلز, حالات, واقعات, کون سا انسیڈنٹ, تو اس کو آپ ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ چھوڑ. یہ جو ایک انوائرمنٹ ہے جس میں جرنلسٹ کام کرتا ہے اس کی بات ہے. اسٹیٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہے, اور پھر ان اداروں کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. ایک طرف تو ریاست نے ایک ایسی انوائرمنٹ, سوسائٹی نے ایک ایسی ایکسیپٹیبلٹی. اب نیوز کی پرابلم یہ ہوئی کہ کچھ جو ڈیجیٹل میڈیا آیا, اور اس کے بعد پھر کنونشنل میڈیا کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کا لنک ہونا, اب پرنٹ کے وقت میں کچھ اور طرح کے معاملات تھے, تو صحافت کے لیے مشکلات کی اپنی ایک نئی شکل ہمیشہ ابھرتی رہی. ارشد کے معاملے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تفتیش میں پروگرس ہو, کوئی کلو ملے, جو بھی جن کے ہاتھوں پہ یہ تفتیش کی ذمہ داری ہے ان کو اس کو احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے. لیکن ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ کمیشن تشکیل اگر سپریم کورٹ کے زیر انتظام ہو جاتا تو بہت سے شکوک و شبہات جو تھے ان کو آپ ایڈریس کر سکتے تھے. ملک صاحب, اب ایک اور بات, پھر اس کے بعد میں مصطفیٰ بھائی سے بھی یہی بات کروں گی. یہ جو اس وقت محاذ آرائی ہے, اور خاص کر کے آپ تو الیکشن کمیشن خود چلے گئے ہیں کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب کی اور عمران خان صاحب کی جو ٹکٹوں کی فروخت کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں آپ, اس کا کیا مطلب ہے, اور کیا یہ بڑھے گی محاذ آرائی؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو میں نے خود میں کبھی کسی کے خلاف مدعی نہیں بنتا, میری آئی ہیو ادر تھنگس ٹو ڈو, بیٹر تھنگس ٹو ڈو. لیکن اس معاملے میں آج میں نے الیکشن کمیشن میں خود سے درخواست دہندہ بن کے درخواست دی, اور میں نے کہا کہ یہ پالیٹکس کی اسٹریم کو کرپٹ کرنے کے مترادف ہے, اور یہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے. آئی ریممبر دا ہول پی ٹی آئی جب یوسف رضا صاحب کے بیٹے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, تو اس کی ایڈمیزیبلٹی پہ ہمارے بڑے قانون سے واقف دوستوں نے بڑے دلائل دیے. اب اسی آڈیو پہ اگر یہ بات الیکشن کمیشن پروب کرتی ہے تو ہم نے ایک درخواست دی, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ثاقب نثار صاحب کا واقعی اس کے ساتھ تعلق ہے, اور اگر ثاقب نثار صاحب کی اور ان کے بیٹے کی یہ لوگوں کو ٹکٹیں فروخت کرنے کی, تو اس سے گھناؤنا کام, کیونکہ دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہیں, اس سے زیادہ ملیشیس, اس سے زیادہ
घिनौना अमल सियासत में कि एक ऐसे आदमी को आप टिकट दें. आज उनके वालिद ने कंफर्म किया है, उन्होंने कहा कि हमारा साकिब निसार से ताल्लुक़ है और जंग में रिपोर्टेड है. उसमें खुद साकिब निसार साहब ने भी कहा है कि उनके बेटे की बात हुई है, मगर वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किए. वैसे ऑडियो लीक्स भी तो मलिक साहब देखें ना, अब हर दूसरे दिन ऑडियो लीक आ रही है कोई ना कोई, ये भी प्राइवेसी का ब्रीच है. तो फिर ये देखें, प्राइवेसी एक ऐसा राइट है जिसको हम जेलसली गार्ड करना चाहते हैं, लेकिन ये एबिलिटी अब कैसे है. मेरी कुछ ज़िम्मेदारान के साथ बात हुई, जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो तब हमें पता चलता था कि ऑडियो टेप हो रही हैं. तो मैंने पीटीआई के उस वक्त हमारे जो सियासी दोस्त थे उनसे कहा कि ये तो बड़ा खौफनाक मामला है, अगर ये एबिलिटी है तो इसको देखें. उनका ये मौक़िफ़ था, वो कहते थे कि ये देखें, इसराइल के अंदर एक कंपनी बैठी है, भारत में एक कंपनी बैठी है, यूरोप में एक कंपनी बैठी है, और वो कंपनी के पास ये स्किल सेट है कि वो आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है और फिर उसमें से कुछ ऐसे अप्लाई कर देती है नंबर्स जो जिस मुल्क की पॉलिटिकल लैंडस्केप को उसने चेंज करना होता है. और ये पीछे हमने आपने देखा वो जो लैब्स इन यूरोप के नाम से एक मजमून छपा, उसके अंदर ये तफसील थी, इन्फोलैब्स. ये वो मौक़िफ़ था जिस पे पीटीआई इस पे अपोलोजिस्ट थे. अब यहाँ पर आके हम ये कह रहे हैं कि देखें, अगर हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको ये अपना किरदार अदा करना चाहिए. अगर कोई ऐसी सलाहियत किसी हैकर के पास है तो वो उसको पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए वो कौन लोग हैं, और अगर उसको रोकने की सलाहियत नहीं है तो हुकूमत को उनको मज़ीद वसाइल मुहैया करने चाहिए. अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं और जो इन्वायरमेंट बनी हुई है, इसमें इंसाफ मिलेगा? मतलब किसको इंसाफ मिलेगा? उसको जिसकी ऑडियो लीक हो रही है या वो जिनके खिलाफ हो रही है? अस्मा बहन, इस मुल्क में कभी किसी को इंसाफ मिला है? अभी आप अरशद शरीफ मरहूम हम सब के दोस्त थे, उनकी गुफ्तगू कर रही थी. उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके जो लवाहिकीन है उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा. क्या इससे पहले सलीम शहजाद साहब की कत्ल हुआ, क्या उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिला? क्या आज तक हम हामिद मीर साहब के ऊपर गोलियां चलाने वालों का पता लगा सके कि वो कौन थे? अबसार आलम साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसका हम पता चला सके? असद तूर साहब के ऊपर जो हुआ उसका हम पता चला सके? और इस तरह के अनगिनत वाक़यात हैं. और इन वाक़यात का, और हम कमीशंस की बात करते हैं. मुल्क टूट गया, हमीदुर रहमान कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं. हाँ बिल्कुल. एबटाबाद रेड हो गया, उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट हो गया, उसके ऊपर एक कमीशन बन गया, रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं हुई. तो हम ये क्या बात और उन सारे कमीशंस के जो, और मिसिंग पर्सन्स उसके ऊपर कमीशन है, उन सारे कमीशंस के जो सरबराह थे वो नैब के सरबराह भी थे, जावेद इकबाल साहब. और मैं एक मीटिंग में ह्यूमन राइट्स कमेटी का जब मैं चेयरमैन था, हमने उन्हें मिसिंग पर्सन्स के हवाले से तलब किया, वहाँ पर बुलाया, वो आए और मैंने उन्हें कहा जी कि जनाब सबसे पहले तो आप मुझे ये दिखाएं कि आपके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो क्या है, आपका दायरे कार क्या है. तो जब मैंने उनके वो दायरे कार देखे तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जहाँ पर कमीशन मिसिंग पर्सन्स के केसेस को पसू करके उन्हें बाजियाब कराने की तगोदौ करेगा, वहाँ पर उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करेगा जो इन घिनौनी हरकत के पीछे हैं. शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, उनका केस आपके सामने, शहीद बीबी का केस आपके सामने. यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के अंदर जितने जजेस जो उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने उनको सजाए मौत दी, एक एक करके बाद में आए रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने कहा हमने गलत किया, हमारे ऊपर प्रेशर था. आज तक सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करती. हिस्टोरिकल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस दुनिया भर में. जहाँ पार्लियामेंट चाहती है कि बुलाया जाए सबको और कोई कमेटी बना दी जाए उसके सामने, मतलब एक तरह से ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन है. तो ये बात वक्त आ गया कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए. आज के जो सियासी हालात हैं अस्मा बहन, इसमें इन सियासी हालात में हम गो के हार्ट प्रोग्राम में बैठ के सियासत के ऊपर डिस्कशन भी कर लेते हैं और पूरा मुल्क पिछले 7-8 महीने से इस बहस में उलझा हुआ है. लेकिन असल कॉस्ट तशन्नुज में उलझा हुआ है, मतलब कोई चीज हो ही नहीं रही है. और असल कॉस्ट तो अस्मा बहन इस मुल्क के अवाम पे कर रहे हैं. बिल्कुल. आज महंगाई की सतह जो है वो एशिया में सबसे ज्यादा. बिल्कुल. देखिए, एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई की न सिर्फ सतह हमारे यहाँ मौजूद है, शरह मौजूद है, बल्कि हम श्रीलंका को भी क्रॉस कर गए. आज हमारे यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन है वो 48.1% पे पहुंच चुकी है. अभी मैं कल परसों देख रहा था, मैं कुछ लोग आए उनसे गुफ्तगू कर रहा था, तो वो सीख पाते हैं कि जी हमारे गैस के मीटर्स के अंदर जो 40 रुपए जो उसका रेंट लेती थी हमसे गैस की कंपनीज, वो बढ़ा के उन्होंने 500 रुपए कर दिया. तो अब तो हम ये इस लड़ाई की जो कॉस्ट है हम अंदाजा कर पा रहे हैं सियासतदान कि ये हम जो आपस में नबर्द आजमा हैं, कोई हल नहीं निकाल पा रहे, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रहे, उसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है? और जिन लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं,
جو انفلیشن کے بارے میں دیکھیں اسما بہن, یہ کہنا بھی بہت آئی ڈونٹ نو کس طرح یہ بات کہی بھی جائے کہ 30,000 سے 35,000 کمانے والا جو ہمارے ملک کے اندر طبقہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, برباد ہو چکا ہے, ذبح ہو گیا. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے یا سیاست میں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنی روزی روٹی کے اوپر ہے. وہ چاہے ججز ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, میڈیا کے اندر آپ تقسیم دیکھ لیں, واضح طور پہ 2 دھڑے. ہم نے پورے معاشرے کو اتنی بری طرح تقسیم کر دیا ہے, کون ذمہ دار ہے اندھی نفرت اور اندھی عقیدت میں ہم ایسے مبتلا ہو گئے. تمام سیاستدان بھی اس میں دیکھیں, ایک ظاہری بات ہے سیاستدانوں کو یہ بلیم اٹھانا پڑے گا. اب معاشرے کو تقسیم کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ عمران خان صاحب پہ بھی عائد ہوتی ہے. انہوں نے اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار, اب جو فرینکلی ہم پریس فریڈمز کی بات کر رہے ہیں اسما بہن, جو ایک تو وہ ہوا جن کے اوپر فزیکل حملے ہوئے, اور پھر ایسے لوگ, ایسے صحافی جن میں سے ایک آپ بھی ہیں کہ جن کو ٹرول کیا گیا, جن کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی گئی. اب دیکھیں وہ غالباً ٹائمز کی رپورٹ تھی یا کس کی کہ جس میں عمران خان صاحب کو پریڈیٹر کہا گیا پریس فریڈمز کے حوالے سے. یہ خوشائند بات ہے کہ ہمارے 7 درجے امپروو ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی پرابلم, ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. بالکل یہ کوئی آئیڈیل انوائرمنٹ ابھی بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو ہمیں پاکستان کو اگر اب یہ جو عدلیہ کی محاذرائی ہے, آپ کو لگتا ہے جیسے پارلیمنٹ کو, وہ اب پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں دینا ریکارڈ, عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے وہ آپ کے سامنے ہے, بلکہ ایک طرح سے انفارچونیٹلی جو الزامات لگ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ اس کا کیا ہوگا اسما بہن؟ میرے خیال میں یہ کلاسک ڈیوائڈ اینڈ رول ہے, اور نہ سیاستدان اس کو سمجھ پا رہے ہیں, نہ ججز اس کو سمجھ پا رہے ہیں, اور نہ میڈیا اس کو سمجھ پا رہے ہیں. اگر ان 8 ججز کو بھی کوئی شے حاصل ہے تو پھر 7 کو بھی حاصل ہے. اگر حکومت کو حاصل ہے تو اپوزیشن کو بھی حاصل ہے. 7 بیٹھتے ہیں, مذاکرات کی بات کرتے ہیں, رات کو پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے, اور وہ امیجز پورا پاکستان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کلاسک ڈیوائڈ اینڈ رول ہے. یہ کیا ہو رہا ہے ملک صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ آڈیو ٹیپس جو آ رہی ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں یہ کیپیبلٹی کس کے پاس ہے. صحیح بات ہے. جرنلسٹ کی آڈیو ٹیپس آ سکتی مطلب اگر نہیں بھی ہے تو ہم یہ ماننے کو, تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کیپیبلٹی کسی ہیکر کے پاس ہے جو باہر بیٹھا ہے. اور وہ بڑی کنوینینٹلی, یہ ایک سوال تو بڑی کنوینینٹلی یہ سب کچھ کر رہا ہے, بڑی کنوینینٹلی وہ ایک مخصوص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے, فریق کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور فریق کو نقصان پہنچانے کے لیے نکال دیتا ہے آڈیوز. اور یہ بات تو ہے, گڈ ہیکر اور بیڈ ہیکر, گڈ ہیکر اور بیڈ ہیکر, ایگزیکٹلی. اچھا چلیں خیر, دیکھیں یہ باتیں جو مصطفیٰ کر رہے ہیں نا, یہ بالکل ان باتوں میں کوئی کلام نہیں ہے, اور یہ بالکل درست ہیں, یہ درست ہونی چاہیے چیزیں. اب میرے نزدیک دیکھیں آئرنی کیا ہے کہ جب تک ہم بیٹھ کے چیزوں کا حل تلاش نہیں کریں گے نا, یہ بڑی اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں ری امیجننگ پاکستان, دے آر ٹاکنگ آف ویری سیریس اینڈ کور پرابلمس جن کا ہمیں سامنا ہے. فار ایگزامپل مسنگ پرسن کی بات کی مسور نے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں کچھ دیر بڑے مخمصے میں رہا کہ ایک ایسا ملک جس کی شناخت اس کی فریڈمز ہیں, 200 سال 300 سال لگا کر انہوں نے یہ شناخت حاصل کی ہے, سول لبرٹیز, ہیومن رائٹس, ایک ان کی ڈیموکریسی اینڈ دیٹ اسٹیچو آف لبرٹی. لیکن جب ہوم لینڈ بارڈر سیکورٹی کرتے ہیں ایک ٹوین ٹاور کے بعد, دے جسٹ اسکریپ اٹ اوے, دے ٹیک اٹ. ایون وہ ایسے بلیمز بھی لیتے ہیں, گوانتانامو بے جیسے بھی. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, اگر تو ہمارا لا ایسا ہے جو لا یہ ان ایجنسیز کو جو کہ کامبیٹ کر رہی ہیں, پولیس کہاں کر رہی ہے کامبیٹ ٹیررزم کو, کامبیٹ کرنے کے لیے آپ کی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو لا کے اندر جھگڑا ہے. آئی ریممبر وہ پورا آرگومنٹ بھی آج تک میرے سامنے ہے, جب آپ ملٹری کورٹس بنا رہے تھے تو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان جو ایک معاملہ چلا وہ سن سیٹ کلاس تک جانے میں. آئی ریممبر اس وقت کے اٹارنی جنرل سلیمان بٹ تھے, اور ان کی وہ آرگومنٹ جو کہ یہ کس بنیاد پر بنے گی اور کیسے بنے گی, اور ججز کا. ہم ایک پیراڈاکس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یا تو ہم ایسی قانون سازی کر دیں تو اس کے ساتھ اندیشے ہیں, وہ قانون سازی اگر ہم کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کھڑی ہو جاتی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ لا بن گیا تو اس لا کی آڑ میں ہماری پولیٹیکل گردن کاٹ دی جائے گی, اور وہ کہیں گے کہ دہشت گرد ہیں, یہ ان کو پکڑو. اس لا سے کے پی میں بیٹھی پولیٹیکل تنظیمیں ڈرتی ہیں. وہ بھی ہے. اچھا ٹھیک, الاؤ می ٹو سے دیٹ. جو موقف مصطفیٰ کا ہے اس میں وزن ہے, اپنی بات درست ہے کہ کیسے اس کو کامبیٹ کریں. تو اس پہ جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے
بات چیت کر کے اس کا کوئی حل تلاش نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی رہے گا. اچھا میں نے بریک میں صرف اس میں صرف ایک انٹرونشن کرنا چاہتا تھا قانون سازی کے حوالے سے. بالکل احمد بھائی نے ٹھیک بات کی کہ سیاستدانوں کو اور تمام فریقین کو اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس کے اوپر قانون سازی کرنی پڑے گی. لیکن یہاں پر ذرا یہ بھی اسما بہن توجہ دلاتا چلوں, اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل ہونا تو 12 منٹ میں ہم کھڑے ہو کے اس کو پاس کرتے ہیں اور ساتھ سلوٹ بھی مارتے ہیں. وہ غائب ہو جاتا ہے, وہ بل ہی غائب ہو جاتا ہے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, احمد آپ بھی وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں, امریکہ نے اپنی مین لینڈ کے اوپر کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہونے دی. پیٹریوٹ ایکٹ لے کر آئے, وہ گوانتانامو بے امریکہ سے باہر تھی, انہوں نے اپنی مین لینڈ کے اوپر کچھ نہیں ہونے دیا. پھر وہاں پر جو ٹارچر کی جو ایکسٹریم ہمیں بھی لینا پڑے گا, جو ایکسٹریم تھی ٹارچر کی, وہ وہاں پر واٹر بورڈنگ تھی کہ وہ واٹر بورڈنگ سے ٹارچر کرتے تھے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے ٹیررزم بھی جو ہے وہ بھی اور طرح کا تھا نا, ہمارا ٹیررزم دیکھیں ہوم لینڈ بارڈر سیکورٹی لا اٹ سیلف, وہ لوگ پروسیکیوٹ ہوئے, ہمیں اندازہ ہے وہ لوگ پروسیکیوٹ ہوئے جنہوں نے ٹارچر کیا. وہ ابو غریب کی جو تصویریں آئیں, لوگ پروسیکیوٹ ہوئے. ہمارے ہاں یہاں پر مسنگ پرسنس کا جو معاملہ ہے لاتعداد عرصے سے چلتا آ رہا ہے نا, اگر یہ حل ہوتا تو پھر اور تو کم از کم سیکیورٹی کی اچھا بالکل ایسے ہی ہے. مگر میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے آنے سے پہلے اس کے منشور میں ہوتا ہے کہ ہم انصاف دیں گے, ہم آزادی صحافت کو یقینی بنائیں گے, مسنگ پرسنس کا پتہ لگائیں گے. مگر جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. ایک بریک لوں گی, بریک کے بعد یہ جو محاذر آئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ وہ نہیں آ سکتے ان عدالتوں کے سامنے, کل پھر ان کو بلا لیا گیا ہے, لیکن کیا یہاں پہ واقعی سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نے چونکہ عدلیہ پارلیمنٹ رکھا ہوا تھا, سیاسی ماحول رکھا ہوا تھا, بات جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے. کیوں چاہتے ہیں ملک صاحب آپ چاہتے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نااہل کر دے عمران خان صاحب کو جو آج آپ نے درخواست کی ہے, یا نہیں دیکھیے فائنل کیا آؤٹ کم؟ نااہلی میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں کیوں کسی کی نااہلی مانگوں گا؟ یہ نااہلیت کے ساتھ زندہ رہنا بھی تو ایک جرم ہی ہے جو ہے کسی کے کھاتے. ہم ان کی اہلیت کو ایسے نہیں سمجھتے. دیکھیں جھگڑا کیا, میں اس وقت آنیسٹلی حیران ہوں. میں نے مصطفیٰ کو بھی سنا 90 ڈیز پہ ایک پاپولر پوزیشن ہے 90 ڈیز پہ لینے کی کہ جی آئین کی پلین سپیکنگ یہ ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ جملہ پڑھیں تو ایسے ہی ہے کہ 90 دن میں کرا لیں. لیکن کانسٹیٹیوشن چیپٹرز میں ڈیل کرتا ہے. یہ الیکشنز کا چیپٹر ہے جس میں 90 دن کی بات ہے. وہ آئسولیشن میں نہیں پڑھا جا سکتا. جب تک وفاقی حکومت کی پوری عملداری ہے اور وہ سیاسی وفاقی حکومت ہے, تب تک جنرل انتخاب کسی صوبے میں بھی نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو یہاں روکنا چاہتی ہوں, میں یہاں روک کے یہی پوائنٹ یہاں مجھے اس کے ساتھ ایک بات اور کہہ لینے دیں. اور مجھے ریسنٹلی, میں آج دوسری مرتبہ سلمان بٹ کا نام لے رہا ہوں بیکاز جو ایک بات ہو وہ سامنے ہونی چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ تو نے ڈیبیٹس دیکھی ہیں جب یہ لا یہ کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا, فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن جب بنا رہے تھے اسے. میں نے کہا سر میری نظر سے نہیں گزری. انہوں نے کہا تب یہ سوال اٹھا اور یہ اسمبلی میں بحث ہوئی کہ ہمارے 4 صوبے ہیں, ایک وفاق ہے, تو کہیں ایسا موقع نہ آ جائے کہ جب اسمبلی کی ٹرم اپنی کمپلیشن پہ ہو اور کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک فریق جس کی صوبے میں حکومت ہو اور وہ حکومت توڑ دے. اور تب ابھی الیکشن بھی قومی اسمبلی کے 3 دن پہلے ہوتے تھے اور صوبائی کے جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد تاریخ ہوتی تھی, لیکن ہوتے 3-4 دن کے وقفے میں تھے. تو یہ بحث کے نتیجے میں پہنچا کہ ایسا پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی, اور اس کو واز لیفٹ alone on 90 days and 56 days ڈفرینٹ لاز میں ڈیل کرتا. ایک خلا رہ گیا نا اس لیجسلیشن کے اندر, تبھی اس کو ٹھیک کر دیا جائے. 2018 میں کور ہوا, 18ویں ترمیم میں کور ہوا, جب آپ نے 218(2) سے لے کے 224 تک ایک پورا نظام دیا کہ انتخاب کیسے ہوگا, اور پھر اس کے ساتھ آپ نے الیکٹورل ریفارم ایکٹ دیا, اس کے اندر آپ نے آرٹیکل 57-58 دیے جس میں ایک وقت میں انتخابات کی بات کی گئی, جس میں نگران کے زیر انتظام انتخاب کی بات کی. اب یہ ایسی صورتحال یہ 1 سال پہلے ہوتی تو پھر کسی صورت 90 دن سے باہر نہیں جایا جا سکتا تھا. پھر اس میں وفاقی حکومت کے لیے سپریم کورٹ چاہے وہ اس کو 20-50-60 دن کے لیے کیسے روکتی, کیسے نہ روکتی, کوئی انتظام کرتی, اس کے اندر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاجک جو ہے اس کو آئسولیشن میں نہیں ماننا چاہیے. نمبر 1 نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں لکھا یہی ہے کہ 90 دن میں کرائیں. ٹھیک,
اب یہ جو ریڈنگ ان اینڈ ریڈنگ آؤٹ کے بڑی بڑی آئینی دقیق تشریحات ہیں ان پہ اوپر تو ہم لمبی بات نہیں کرتے. اب یہ میں ادھر یہاں جی آپ یہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پک اینڈ چوز ہے, ایک کانسٹیٹیوشن کی کلاز ہم نے پک کر لی ہے لیکن جو 254 ہے جو باقی ہیں ان کو ہم نے اگنور کر دیا ہے. تو آپ ایگری کرتے ہیں, اور پھر جو سیاسی مقاصد معذرت کے ساتھ اس وقت نظر آ رہے ہیں, کیا اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے؟ اسما بہن, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں جب بش پریزیڈنٹ بنے اس سے پہلے ان کا جو الیکٹ ہونے والا الیکشن تھا اس میں, اور ڈیموکریٹک جو پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے ایل گور, ان کے درمیان ایک اسی طرح کا ایک لیگل کانفلکٹ بن گیا. وہاں کی سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا اور وہاں کے چیف جسٹس نے ڈیورنگ دا آرگومنٹس, وہ ایک کوئی صاحب جذباتی ہو گئے ایک سائڈ کے وکیل, اور ان کا جی کہ یہ اگر ان کو حکومت آپ نے پکڑا دی تو یہ امریکہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ امریکہ ٹھیک نہیں چلا سکیں گے. تو وہاں کے چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ پیپل مسٹ, ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم ان چیزوں کے اندر دیکھیں کہ کیا ہے, پیپل مسٹ سفر دا کانسیکوینسز آف دیئر الیکٹرل چوائسز. اس ساری سیاسی پیچیدگیوں کا, ان کانورسیشنز کا سیاسی معنی کیا ہے؟ سیاسی معنی تو یہ ہے کہ آپ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے ہوں تو آپ آرڈیننس لاتے ہیں, کبھی کبھی اس بل کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہیں, آپ پورا زور لگا دیتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہ ہوں. آپ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو خوف ہے کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا, اور نہ صرف ان کو خوف ہے بلکہ ان مقتدر حلقوں کو بھی خوف ہے کہ اگر عمران خان واپس آ گیا تو کیا ہوگا. حقیقی بات, سچی بات تو یہ ہے. اب اس کے لیے اب اگر لوگ یہ فیصلہ کرنے پر تلے ہوئے, مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نے چونکہ عدلیہ پارلیمنٹ رکھا ہوا تھا, سیاسی ماحول رکھا ہوا تھا, کیا سپریم کورٹ اس کے اندر جو ہے ایک ٹرانسفر کے کیس میں سے یا پوسٹنگ کے کیس میں سے سو موٹو نکال سکتی تھی؟ اور پھر جس طرح کی پولیٹیکل وہاں پہ میڈیشن ہوئی ہے, کیا یہ سپریم کورٹ, امریکہ کی سپریم کورٹ ایسے کرتی؟ اور پھر صرف پنجاب کے اندر کیوں آرٹیکل 90 جو ہے وہ 90 ڈیز کے الیکشنز کی بات ہوتی ہے, خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں؟ یہ بات درست ہے, اس بات میں وزن ہے, اور یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جس شد و مد سے پنجاب کے اندر الیکشنز کا کہا, انہوں نے خیبر پختونخوا کا کیوں نہیں کہا, اور جس مینر میں یہ کیس ٹیک اپ ہوا اس کے اوپر بھی سوالات ہیں. لیکن جو ججز ڈائسنٹ کر رہے تھے, کیا ان میں سے بھی ایک نے کہا کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ یہ تو ڈیموکریٹک اسپرٹ کی بات ہے. اور الیکشن سے فرار اس لیے اختیار کیا جائے کہ صرف اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان پاپولر ہیں, اور اتنے ان پاپولر ہیں کہ لوگوں کے اندر گئے تو لوگوں نے ہمارا نہ جانے کیا حشر کر دینا ہے, تو اس لیے الیکشن ہی نہ کراؤ. اور یہ ایک دفعہ ہم نے یہ جو وائلیشن ہم کر رہے ہیں, اب آنے والے, میں آپ کو فرینکلی کہوں اسما بہن, کہ اب آنے والے دور میں یہاں پر الیکشنز نہیں ہونے. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ الیکشنز ڈیلے کرے گی, اور 90 ڈیز کا یہ پھر آپ اس کو اٹھا کے آئین سے باہر پھینک دیں. جنرل ضیاء بھی جس وقت اس نے مارشل لا لگایا, اس نے تقریر کی, اس کی پہلی تقریر آپ نکال کے دیکھیں, اس نے بھی اس کے اندر 90 دنوں کی بات کی. تو ملک صاحب, آپ اصل میں الیکشن سے فرار حاصل یہی ہے, یہ نہیں ہے ایسے کیسے یہ دیکھیں نا, اس کا جو میں نے آپ سے پہلو کہا وہ صرف ایسے نہیں کہ آپ فورسفلی ایک چیز کو کسی کے اوپر انڈورس کر دیں. مجھے سپریم کورٹ کا لینس جو ہے وہ بڑا پولیوٹیڈ ہے. میں آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس پورے معاملے کی ایک ایسی شکل اختیار یہ کر گئی, ہمیں الیکشن سے فرار نہیں ہے, ہم الیکشن چاہتے ہیں, ہم ایک وقت میں الیکشن چاہتے ہیں. ہمیں خطرہ ہے کہ اس ملک میں ایک متنازع الیکشن اور اس کے انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنا, کسی کی پاپولر ویو یا نہ ویو, کیا ہوگا الیکشنز میں, ایک فریق ہارے گا ایک جیتے گا, دیٹس آل. ہم نے 4 سال عمران خان کی بدترین فسطائیت, عمران خان کے وہ مقدمے جو بہوؤں بیٹیوں سمیت لوگوں کو جیلوں میں جاتے دیکھا ہے. عمران خان کے 4 سال ایک ڈراؤنا خواب ہے, ہمارے پیچھے ہیں, ہم بھولے نہیں ہیں. عمران خان نے کیا کمی چھوڑی ہے؟ نیب کا انسٹرومنٹ جس طرح عمران نے یوز کیا ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ اور عمران نے جس طریقے کے ساتھ پورے ملک کے اپنے پولیٹیکل ڈسینٹ کے لوگوں کو جس طریقے سے تکلیف میں ڈالا ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی کوشش بھی کرے تو نہیں کر سکتا. آج اگر ان کے کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو وہ ان کے کیے کہ یہ کہیں آگ گراؤ جلاؤ, کہیں آگ لگانا, کہیں انتشار کرنا, یہ پاکستانی ٹرمپ ہے. یہ پاکستان کے اسلام آباد میں اسی طرح سے وارد ہوتا ہے جیسے وہ ہوتا تھا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں,
ہم اس پر ایک ہماری اصولی پوزیشن ہے. ہم بالکل انتخاب سے فرار نہیں چاہ رہے. یہ اپنی کوئی تشریح کرتا ہے تو کرتا رہے, مصطفیٰ لاکھ کرے, یہ ری امیجننگ کے کھاتے میں تو آ سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے ہم ایک سیکنڈ ٹھہر جانا سر, ایک سیکنڈ میری بات سن. یہ شیر پونے میں کہیں کچھ گواہ نہ بیٹھے ہیں, اسی لیے آپ سے تو ہم ایک سنجیدہ بات کی توقع کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں انتخاب کریں, اور میں کیوں ایک بندے کی ورنہ کیا ہوگا تاکہ میں وائنڈ اپ بھی کر سکوں. دیکھیں اگر آپ ایک وقت میں انتخاب نہیں کراتے, آپ پنجاب میں الیکشنز پہلے کرا دیتے, نتیجے میں عمران جتنا پاپولر جو مرضی سوشل میڈیا پہ اس کا غبار چڑھتا رہے. میں ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسیز کو بلانگ کرتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ پنجاب کی پولیٹکس کیسے, پنجاب کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, باقی چھوڑ دیں. ٹھیک, میں آپ سے یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جاؤں گا, ہمارا اگر یہ خوف نہ ہو کہ متنازع انتخابات کے نتائج کون تسلیم کرے گا, اور اس تنازع کے نتیجے میں اس کی ملک کی وحدانیت پہ خدا نخواستہ کو خطرہ نہ پیدا ہو, اور وہ چھوٹے صوبے اگر آپ نے یہ ہیجمنی اور مونوپلی کریٹ کرا دی پنجاب کی وفاق میں پنجابی ہوں, لیکن مجھے اس خطرے کے ساتھ میں اس میں وزن ہے, اس بات میں وزن ہے. ویسے تو میری درخواست ہوگی, چمڑی اور دمڑی کا کھیل ہے. ساری گفتگو کو اگر سم اپ کریں میرے بھائی کی, تو وہ خوف جو ہے کہ عمران خان واپس آئے گا تو ہمارے کیسز نہیں, عمران خان کا ہمیں کیا خوف ہے جی, چمڑی اور دمڑی کی ساری شہباز صاحب حکومت میں آئے, حکومت میں آنے کے فوراً بعد ان کے اپنے کیسز بڑے کنوینئنٹلی ختم ہو گئے. تو جمہوری اسپرٹ کا مظاہرہ کریں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپریس پروویژنز ہیں ان کو وائلیٹ نہ ہونے دیں. یہ آپ کے لیے, میرے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ہم پریسیڈنٹ جس وقت وائلیٹ کر دیں گے تو یہ بعد میں کسی نے فالو نہیں کرنا. ان کا یہ خوف ہے کہ یہ 90 ڈیز میں نہیں ہوگے تو آئندہ بھی نہیں ہوگے. اسما بہن, ہمارے ملک میں تو ایک تاریخ ہے نا ڈکٹیٹرشپس کی, تاریخ ہے آئین کو وائلیٹ کرنے کی. یہاں پر وہ ادارے اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے, اور اس آئین کو جب یہ سیاستدان اور وہ سیاستدان اس آئین کے ڈاکومنٹ کے اوپر دستخط موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحف کے والد, اویس احمد نورانی صاحب کے والد, پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اثاثہ ہے, اور وہی کہتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں بعض اوقات مصطفیٰ آواز اونچی کرتا ہے تو ہمیں نیچے کرنی پڑ جاتی ہے ان کو, اور ویسے بھی پیار سے بھی کر دیتے ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, وہ جن کے دستخط ہیں وہی فکر مند ہیں, انہی کو پتہ ہے آئین سے تعلق بھی انہی کا ہے. اس کا کیا تعلق ہے, ان سے کیا تعلق ہے, کیا واسطہ ہے؟ یہ ایک غیر سیاسی آدمی ہے, یہ کیسے بنا, کس نے بنا, میں ایک سیکنڈ نہیں, کسی اور کو نہیں پتا, میں نہیں شاہد ہوں. اگر میں بول پڑا اور میں واقعی بول پڑا تو ٹرسٹ می پھر پیچھے کچھ بچ نہیں بولے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ باجوہ صاحب نے ان کو فون کیا, ماسکو سے روک دیا, انہوں نے صبح اٹھ کے ان کو فون کیا تھا. خان صاحب نے آج مجھے کیونکہ باجوہ صاحب کا بہت احترام ہے, نوئنگ دا پوزیشن کہ عمران جو آج بات کر رہے ہیں کہ وہ ساری بات, ایک ایسا آدمی, آج میں نے کل ان کو اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو دیکھا, اس میں 3 باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب نے مجھے ایسے کہا, باجوہ صاحب نے مجھے پیچھے لگائے رکھا. تو میں اس وقت سے واقف ہوں جب یہ باجوہ صاحب نہیں, تب 2012-13 تھا, تب 11 تھا, تب پہلے الیکٹورلز وہ کون تھے جس میں سردار محمد علی, عبدالرشید بھٹی, جب بھیک مانگی جا رہی تھی کہ 8-10 لوگ دے دیں, دفتر وہی تھا. تو میں تب سے اس سے تو وہ انکار نہیں, تو اصل بات تو اس سے ایسے شخص سے کون بھاگے گا. ٹھیک, یہ تو ہمارے لیے حلوہ ہے, بہت شکریہ, آج بھی تھا اور کل بھی ہے. بہت شکریہ. اب یہ حلوہ کون کھائے گا سر, یہ دیکھ جو پک رہی ہے, یہ اب ایک اور سوال ہے. بہرحال گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.